دوسری صبح عمران نے جولیا کو فون کیا تھا۔ جولیا، اٹ از X2۔ گڈ مارننگ سر۔ مارننگ، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ چوہان گزشتہ رات ہی دانش منزل پہنچ گیا ہے۔ وہ سیٹھ درگا پرساد کے میک اپ میں ہے۔ صدیقی نے MP افغانی کے بارے میں رپورٹ دی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ سے پیشتر حکومت کی ایک جہاز ران کمپنی میں فرسٹ انجینئر کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کے ریٹائرمنٹ کو 4.5 سال کی مدت گزر چکی ہے۔ صدیقی کی رپورٹ کے مطابق اسے جبری طور پر ریٹائر کیا گیا تھا۔ جبری طور سے کیا مراد ہے؟ ملازمت کے دوران وہ آخری بار ہانگ کانگ کے سفر پر جہاز کے ساتھ گیا تھا۔ واپسی پر مقامی کسٹم کی خفیہ فورس نے کسی شبہ کی بنا پر اس کے کیبن کی تلاشی لی تھی۔ افغانی کے سامان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ملی تھیں جس کا لیگل امپورٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ حکومت نے ان چیزوں کی درآمد پر سختی سے پابندی لگا رکھی تھی۔ افغانی چونکہ افسران کو مطمئن نہیں کر سکا، اس لیے اسے ملازمت سے جبری ریٹائرمنٹ کے احکامات مل گئے۔ معاملہ اس لیے نہیں اچھالا گیا کہ اس میں حکومت کی عزت کا سوال تھا۔ ریٹائرمنٹ مل جانے کے بعد سے اب تک وہ کیا کرتا رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پرائیویٹ فرموں کے لیے کام کر رہا ہے جناب۔ صدیقی سے کہو کہ نگرانی جاری رکھے۔ اس کے علاوہ ٹیم کے تمام افراد کو ہدایت کر دو کہ وہ اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو جائیں۔ مجھے کسی وقت بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بہتر ہے جناب۔ جولیا کے نمبر کاٹ کر اس نے دوسری کال کیپٹن فیاض کو کی تھی۔ توقع کے عین مطابق دوسری طرف سے خود فیاض نے کال ریسیو کی تھی۔ میں عمران بول رہا ہوں سپر۔ کیا تم کیل کانٹے سے تیار ہو؟ ہاں، مجھے تمہاری ہی کال کا انتظار تھا۔ گڈ۔ اگر اسی طرح سعادت مندی کے ساتھ میری ہدایت پر عمل کرتے رہے تو حکومت کے علاوہ بیوی کی نگاہوں میں بھی جلدی چڑھ جاؤ گے۔ کیا صرف یہی کہنے کے لیے فون کیا تھا؟ فیاض جھلا کر بولا۔ عمران پلیز، میں گزشتہ رات 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو سکا ہوں۔ دماغی کمزوری ہوگی۔ عمران نے ہانک لگائی۔ خمیرہ گاؤ زبان، جواہر عنبری والا، نہار منہ، 6 ماشا کھانا شروع کر دو۔ ویسے خمیرہ ابریشم، حکیم ارشد والا بھی چلے گا۔ کیا میں فون بند کر دوں؟ دوسری جانب سے فیاض کی آواز ابھری۔ ایسا غضب مت کرنا سپر، ورنہ گھاٹے میں رہو گے۔ عمران نے تیزی سے کہا، پھر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولا، اب اگر چاہو تو تم جمی پر ہاتھ ڈال سکتے ہو۔ کیا کوئی ٹھوس ثبوت تمہارے ہاتھ آ گیا ہے؟ ثبوت بھی تم کو جم ٹریڈرز کی عمارت میں مل جائے گا۔ اس کے لیے تم کو گراؤنڈ فلور کے گودام نمبر 3 کے تہہ خانے میں جانا ہوگا، جہاں ٹنوں کے حساب سے ثبوت موجود ہے۔ تمہیں ان باتوں کا علم کیسے ہوا؟ خواب میں دیکھا تھا۔ ویسے خواب معدے کی خرابی اسے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس لیے فی الحال صرف اتنا کہوں گا کہ جمی پر اوچھا ہاتھ مت ڈالنا۔ عمارت کو سادے لباس والوں کے ذریعے گھیرنے کے بعد ہی تم اندر قدم رکھنا۔ باقی سب خیریت ہے اور خداوند کریم سے تمہاری خیریت نیک مطلوب ہے۔ ہو سکتا ہے میں شام کو کسی وقت تم کو دوبارہ کال کروں۔ عمران نے جملہ ختم کرتے ہی لائن منقطع کر دی، پھر نیچے آ کر گیراج سے ٹویسٹر نکالی اور دانش منزل کے لیے روانہ ہو گیا۔ درگا پرساد کے اغوا کی اطلاع اسے رات کے پچھلے حصے میں ہی بلیک زیرو کی طرف سے مل چکی تھی۔ دانش منزل پہنچ کر عمران کچھ دیر تک صفتر کی خیریت دریافت کرتا رہا، پھر اس ساؤنڈ پروف کمرے میں آ گیا جہاں درگا پرساد ایک صوفے پر بیٹھا گہری سوچ میں غرق تھا۔ دروازے کی آہٹ پر وہ چونکا، پھر عمران پر نظر پڑتے ہی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم غالباً DG رحمان صاحب کے لڑکے علی عمران ہو۔ درگا پرساد نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، عمران نے بڑی سادگی سے کہا، ممی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ویسے اب تک دوسروں کی زبانی میں نے یہی سنا ہے کہ میں DG رحمان صاحب کا ہی نور نظر ہوں۔ میں تم کو پہلی ہی نظر میں پہچان گیا تھا، لیکن کیا تم ان لوگوں سے واقف ہو جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا؟ رام رام کرو درگا پرساد، تم کوئی لڑکی نہیں ہو جو اغوا کیا جاتا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ تمہیں میرے ہی حکم پر زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔ آخری جملہ عمران نے گہری سنجیدگی سے ادا کیا۔ کیا مطلب؟ درگا پرساد نے متحیرانہ انداز میں عمران کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ مطلب کسی وقت فرصت سے بتاؤں گا، فی الحال صرف یہ جاننا پسند کروں گا کہ کل بندرگاہ کے علاقے میں افغانی نے تم کو سگار کا جو ڈبہ دیا تھا اس کی کیا اصلیت ہے؟ سگار کا ڈبہ؟ درگا پرساد
ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، وہ غیر ملکی سگار ہی تھے۔ افغانی نے وہ ڈبہ مجھے تحفتاً پیش کیا تھا۔ دراصل میں سگار کے معاملے میں بہت دھنی واقع ہوا ہوں۔ سگار چھوڑ، اگر تم حقہ بھی شروع کر دو تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں نے ان سگاروں کی اہمیت دریافت کی تھی۔ سگاروں کی اہمیت میں سمجھا نہیں۔ میں بھی سگاروں کا لتی ہوں درگا پرساد۔ عمران نے معنی خیز انداز میں دیدے نچاتے ہوئے کہا، کیا تم ان سگاروں میں سے کچھ مجھے بھی دے سکتے ہو؟ لیکن شرط یہی ہوگی کہ سگار ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ تم شاید مذاق کر رہے ہو۔ درگا پرساد نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کے چہرے پر پھیلنے والی زردی عمران کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ افغانی کو کب سے جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ گزشتہ 3-4 سال سے۔ کیا میرا یہ خیال ٹھیک ہے کہ افغانی اور فضل خان ایک ہی شخصیت کے دو مختلف روپ ہیں؟ عمران نے اس بار تلخ لہجے میں سوال کیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ سب کیا چکر ہے اور مجھے یہاں کس لیے لایا گیا ہے۔ اوہ، کیا تم اس بات سے بھی ناواقف ہو کہ بندرگاہ پر وہ سگار کا ڈبہ افغانی کو پرنس اخلاق نامی کسٹم آفیسر نے دیا تھا؟ نہیں، مجھے اس کا کوئی علم نہیں کہ وہ ڈبہ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا۔ چلو مانے لیتا ہوں، لیکن کیا وہ سگار مکمل حالت میں اب بھی تمہارے پاس موجود ہیں؟ نہیں، درگا پرساد نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ دراصل وہ ڈبہ میرے بچے نے اپنے کسی دوست کو، صرف ڈبہ یا وہ سگار بھی جس کے اندر قیمتی جواہرات موجود تھے؟ عمران نے اس کا جملہ اچکتے ہوئے سخت آواز میں پوچھا۔ میں درگا پرساد، عمران کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ تمہیں ہماری حکومت کا احسان مند ہونا چاہیے تھا جس نے تم کو ہر قسم کی آزادی فراہم کر رکھی ہے۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو شرافت سے کھل جاؤ، دوسری صورت میں تمہاری بوڑھی ہڈیوں کا بھی سرما بنانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ عمران کے لہجے کی درندگی نے درگا پرساد کے چہرے پر رہے سہے سکون کو بھی رخصت کر دیا۔ اس نے عمران کو رحم طلب نگاہوں سے دیکھا، پھر تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ چہرے سے الجھن اور پریشانی کے تاثرات جھلک رہے تھے۔ عمران اسے کینہ توز نگاہوں سے گھورتا رہا۔ 5-7 منٹ تک کمرے میں مکمل خاموشی طاری رہی۔ پھر درگا پرساد مری ہوئی آواز میں بولا تھا، تمہارا خیال غلط نہیں ہے۔ فضل خان اور افغانی ایک ہی شخصیت کے دو مختلف روپ ہیں، لیکن شاید تم آسانی سے اس بات کو ثابت نہ کر سکو گے۔ یہ سوچنا میرا کام ہے۔ عمران بدستور سخت لہجے میں بولا۔ تم مجھے صرف اس سگار کے ڈبے کے بارے میں بتاؤ، کیا ان میں جواہرات موجود نہیں تھے؟ ہاں، ان میں جواہرات ہی تھے، درگا پرساد نے تھکے لہجے میں کہا۔ اب حالات چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو، میں انکار نہیں کروں گا، لیکن ایک شرط پر۔ اس سے پہلے کہ میں پھانسی کے تختے پر چڑھوں، تمہیں میری بیوی اور بچوں کو پڑوسی ملک تک پہنچانے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ تم کو بھی سلطانی گواہ بنا کر قانون سے رعایت کا مستحق ثابت کر سکوں۔ یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، درگا پرساد نے رندی ہوئی آواز میں کہا، پھر ایک لمبی سانس لیتا ہوا صوفے کی پشت سے ٹک گیا۔ عمران اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا تم نے جواہرات کی رقم کی ادائیگی افغانی کو کر دی ہے؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ابھی نہیں، میں نے اسے آج رات رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ادائیگی کس صورت میں ہوتی؟ کیش رقم کی صورت میں۔ افغانی آج رات 12 اور 1 بجے کے درمیان اپنی رہائش گاہ پر رقم کا منتظر رہے گا۔ کیا رقم ادا کرنے کے لیے تم ہی وہاں جاتے؟ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی میں اپنے لڑکے کو بھی بھیج دیتا ہوں۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر تعقف کے بعد بولا، افغانی کیا صرف جواہرات کی اسمگلنگ کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کرتا ہو، لیکن مجھے صرف جواہرات کا علم ہے۔ درگا پرساد نے تھوک نگلتے ہوئے عمران کو دیکھا۔ افغانی کی گرفتاری کے سلسلے میں تمہارے پاس صرف آج رات کا موقع ہے، کل صبح کے بعد شاید تم اس کی پرچھائی کو بھی نہ پا سکو۔ کیا مطلب؟ رقم نہ پہنچنے کی صورت میں ظاہر ہے وہ مجھے ضرور کال کرے گا، اور اس کے بعد جب اسے میری گمشدگی کا علم ہوگا تو وہ یقیناً ہوشیار ہو کر فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ کیا تم اس کے خلاف اور بھی کوئی ٹھوس ثبوت فراہم کر سکتے ہو؟ عمران نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، تم کل صبح تک یہاں آرام کرو، اس کے بعد ہی میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ عمران نے کہا،
میں خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا عادی نہیں ہوں مسٹر عمران۔ اچانک درگا پرساد نے بجھی ہوئی آواز میں کہا، مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری حکومت میرے خلاف کتنا سخت رویہ اختیار کرے گی۔ فرقہ پرستی مسلمانوں کا شیوا نہیں ہوتا درگا پرساد۔ عمران تڑپ کر پلٹا تھا۔ اگر تم مذہب کو آڑ میں لا رہے ہو تو میں بحیثیت ایک مسلمان کے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ فضل خان کی گرفتاری کے بعد تم کو اس ملک کی سرحدیں پار کر جانے کا موقع ضرور فراہم کروں گا۔ تمہارے لیے یہی سزا بہت کافی ہوگی۔ پھر اس سے پیشتر کہ درگا پرساد کوئی جواب دیتا، عمران دوبارہ تیزی سے گھوما اور خود کار دروازے کو کھولتا ہوا باہر نکل گیا۔ رات کے 12 سے کچھ اوپر کا وقت تھا۔ پارک لین کی 21ویں عمارت سے تقریباً 1 فرلانگ دور رکنے والی وین میں سے جو 2 افراد اترے تھے وہ عمران اور چوہان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے۔ چوہان سیٹ درگا پرساد کے میک اپ میں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک وزنی چرمی تھیلا دبا رکھا تھا۔ عمران نے تنگ موری کی پتلون اور اس پر چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں ربر سول کے جوتے تھے۔ وین سے باہر آ کر وہ دونوں پیدل ہی چل پڑے تھے۔ رخ 21ویں عمارت ہی کی جانب تھا۔ میرا خیال ہے تم اپنا کام بخوبی سمجھ گئے ہوگے۔ جی ہاں، چوہان نے کہا۔ کیا ایکس2 بھی ریڈ پارٹی میں شامل ہوگا؟ ہو سکتا ہے، میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، عمران نے مختصراً کہا۔ پھر جیب سے ایک اسٹیل کیس جو وضاقتہ کے اعتبار سے کسی سگریٹ کیس کے پیکٹ سے ملتا جلتا تھا نکال کر چوہان کو دیتے ہوئے بولا، تم اسے جیب میں ڈال لو، لیکن اس طرح کیس کی چین باہر ہی رہے۔ چوہان نے اسٹیل کیس لے کر غور سے دیکھا، پھر اسے جیب میں اس طرح ڈال دیا کہ اسٹیل کیس سے منسلک مختصر سی چین کا وہ حصہ باہر ہی نکلا رہا جس کے آخری سرے پر ہاتھی دانت کا ایک گول دائرہ موجود تھا۔ دائرے پر لاتعداد چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آ رہے تھے۔ اب تم اندر جاؤ، میں دوسری طرف سے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں، عمران نے 21ویں عمارت سے تھوڑے فاصلے پر رکتے ہوئے کہا۔ پھر تاریکی میں رینگتا ہوا اس پتلی گلی میں داخل ہو گیا جو 21ویں عمارت کی حد بندی کی دیوار کے ساتھ ساتھ اندر کو چلی گئی تھی۔ چوہان عمارت کے صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ 21ویں عمارت کی پشت پر پہنچ کر عمران ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر اس کے منہ سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 3 بار ایسی ہی آواز نکلی تھی جیسے کوئی بلی رو رہی ہو۔ اس کام سے فراغت پا کر اس نے ایک بار پھر دستی گھڑی کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر حد بندی کی دیوار کو پھلانگ گیا۔ عمارت ابھی تک گپ اندھیرے میں نہائی ہوئی تھی، لیکن عمران خاصی تیزی سے مختلف راستوں پر آگے بڑھ رہا تھا۔ عمارت کا نقشہ اس نے آج ہی اپنے رسوخ کے ذریعے سروے آفس سے حاصل کر کے بخوبی ذہن نشین کر لیا تھا۔ درگا پرساد سے دوسری ملاقات میں اس نے عمارت اور افغانی کی خوابگاہ کے علاوہ اور بھی بہت سی معلومات حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ اس وقت وہ بڑی لاپرواہی سے عمارت میں گھومتا پھر رہا تھا۔ اچانک اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ اس راہداری کے آخری سرے پر موجود تھا جس کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ رکنے کی وجہ وہ انسانی سایہ ہی تھا جو افغانی کے رہائشی کمرے کے باہر موجود تھا۔ اندھیرے کے باوجود عمران نے چوہان کو پہچان لیا تھا۔ چند لمحے بعد بولٹ گرنے کی آواز ابھری، پھر کھسر پھسر کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد دونوں سائے کمرے میں چلے گئے۔ پھر کمرے کی بتی بھی روشن کر دی گئی۔ عمران تیزی سے لپکتا ہوا دروازے کے قریب آ گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے شکاریوں جیسے انداز میں ایک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ کر کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ افغانی اور چوہان اسے سامنے والی کرسیوں پر نظر آئے تھے۔ افغانی کے جسم پر اس وقت ایک بھاری ڈریسنگ گاؤن موجود تھا۔ کیا تم رقم لے آئے ہو؟ اس نے چوہان کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، چوہان نے درگا پرساد کے لہجے کی کامیاب نقل کرتے ہوئے جواب دیا۔ آج تو میں آ گیا ہوں، لیکن آئندہ سے ہمیں جواہرات کی لین دین اور رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، کل بندرگاہ سے واپسی کے وقت ایک مشتبہ آدمی نے میرا تعاقب کیا تھا۔ ممکن ہے یہ میرا وہم ہی ہو، لیکن اس کے باوجود احتیاط لازم ہے۔ حکومت کے سراغ رساں آج کل ویسے بھی گلی کوچوں میں ناجائز تجارت کرنے والوں کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ تم مجھے اس آدمی کا حلیہ بتاؤ جس نے بندرگاہ سے تمہارا تعاقب کیا تھا۔ چوہان نے کرسی پر پہلو بدلا، پھر عمران کا بتایا ہوا وہ حلیہ دہرانے لگا جس میں عمران بحیثیت کیپٹن فراز کے افغانی سے ٹکرا چکا تھا۔ افغانی کے چہرے کے تاثرات
بڑی تیزی سے بدل رہے تھے۔ چوہان کی تفصیل سننے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، میں نے بھی اسے بندرگاہ پر مشکوک حالت میں اپنے گرد منڈلاتے دیکھا تھا۔ وہاں راجو اور شاکر بھی موجود تھے۔ ہو سکتا ہے اس آدمی کا تعلق بھی جمی کے گروہ سے رہا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن ایسی صورتحال میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ آخر اس نے تمہیں افغانی کی حیثیت سے کیسے مشتبہ سمجھ لیا، جبکہ لوگ تم کو صرف فضل خان کے نام سے جانتے ہیں۔ چوہان بڑی ہوشیاری سے اپنا پارٹ پلے کرتا ہوا بولا، میک اپ کے بعد اکثر میں بھی تم کو افغانی کی حیثیت سے شناخت نہیں کر سکا ہوں۔ کیا یہ بات تعجب خیز نہیں ہے؟ ہوگا، درگا پرساد، افغانی نے اس بار لاپرواہی سے کہا، پھر میز سے سگریٹ اٹھا کر جلائی اور 2-4 طویل کش لینے کے بعد بولا، جمی اور اس کے زر خرید کتوں سے اب مجھے کوئی کھٹکا نہیں ہے، اس لیے کہ اب میدان میرے لیے صاف ہو گیا ہے۔ ویسے بھی سگار کے ڈبے کے تبادلے پر کسی کو اسمگلنگ کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ میدان صاف ہو جانے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ چوہان نے بدستور درگا پرساد کے لہجے کی کامیاب نقل کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا، تمہیں شاید ابھی تک اس بات کی اطلاع نہیں ملی کہ آج دوپہر کیپٹن فیاض نے سادہ لباس والوں کی پوری فوج کے ساتھ جم ٹریڈرز پر دھاوا بول کر وہاں کے عملے کے تمام افراد اور فائلوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے؟ نہیں۔ چوہان نے چونکنے کی کچھ ایسی ہی شاندار اداکاری کی تھی کہ عمران دل ہی دل میں اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ جمی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جم ٹریڈرز کے خفیہ اور زمین دوز کمروں سے بھاری تعداد میں اسمگلنگ سٹف پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ جمی کی نشاندہی پر بھاری تعداد میں گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں، لیکن ابھی ایک کانٹا باقی رہ جاتا ہے۔ کون؟ راجو۔ ابھی تک پولیس اسے ٹریس نہیں کر سکی ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ جمی ہمارے راستے سے ہٹ گیا۔ چوہان نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن میرا مشورہ اب بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنا طریقہ کار بدل دینا چاہیے۔ زیادہ محتاط رہنے والے بہت جلد دھوکہ کھا جاتے ہیں درگا پرساد، افغانی بڑی خود اعتمادی کے ساتھ بولا۔ افغانی کی حیثیت سے دنیا مجھے جانتی ہے، لیکن فضل خان کی حیثیت سے مجھے کوئی شناخت نہیں کر سکتا۔ اس ملک میں ابھی تک تو کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو افغانی سے زیادہ میک اپ کے فن میں مہارت رکھتا ہو۔ پھر بھی اس میں آخر حرج کیا ہے کہ ہم… ختم کرو سیٹھ، افغانی نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے ٹوکا۔ لاؤ رقم نکالو، رقم اس تھیلے میں موجود ہے۔ چوہان نے میز پر رکھے ہوئے چرمی بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ نکال کر گن لو، پورے 80,000 ہیں۔ 80,000؟ افغانی چونکا۔ بقایا 20,000 کا کیا بنے گا؟ مجھے خود بھی اس پر حیرت ہوئی تھی۔ چوہان سنجیدگی سے بولا، حسب سابق اس بار بھی 25 میں سے 10 سگار ہمارے مطلب کے تھے، لیکن ان میں سے برآمد ہونے والے جواہرات میں سے 2 نقلی تھے۔ نقلی تھے؟ میں نہیں مان سکتا سیٹھ، افغانی نے تیز نگاہوں سے چوہان کو گھورتے ہوئے کہا۔ 3 سال سے آج تک میں کم و بیش 50 بار اسی فرم سے مال منگوا چکا ہوں، لیکن آج تک مجھے کبھی دھوکہ نہیں ہوا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ خود مجھے بھی اس پر حیرت ہے۔ کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ وہ دونوں ہیرے نقلی تھے؟ درگا پرساد ہیرے اور جواہرات کا کیڑا ہے مسٹر افغانی، اس کی نگاہیں کھرے اور کھوٹے میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ افغانی نے کہا، کیا تم نقلی ہیرے ساتھ لائے ہو؟ نہیں، میں نے انہیں ضائع کر دیا۔ ضائع کر دیا؟ افغانی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ وہ درگا پرساد کو بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ گھورتا رہا۔ ہیرے ضائع کر دینے کے بعد تم اس بات کا ثبوت کیا دو گے کہ وہ حقیقتاً نقلی ہی تھے؟ کیا مطلب؟ چوہان نے حیرت سے اچھلتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم سیٹھ درگا پرساد کی نیت پر شبہ کر رہے ہو؟ بزنس کے معاملے میں اپنے باپ پر بھی شبہ کر سکتا ہوں۔ افغانی کا لہجہ سرد ہو گیا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا۔ اصول کی بات تو جب تھی اگر تم نقلی ہیرے بھی مجھے واپس کر دیتے، لیکن کیا تم کو میری زبان پر 20,000 کی رقم تمہارے فرشتوں کو بھی ادا کرنی ہوگی؟ افغانی نے صفاقانہ آواز میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑی پھرتی سے ڈریسنگ گاؤن کی جیب میں ہاتھ ڈال کر 0.38 کا چائنیز آٹومیٹک بھی نکال لیا۔ مسٹر افغانی، درگا پرساد کے تیور بھی بگڑ گئے۔ ریوالور کی دھونس پر تم مجھ سے ایک کوڑی بھی وصول نہ کر سکو گے۔ اس کے علاوہ تم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں تم کو افغانی کے ساتھ ساتھ فضل خان کی حیثیت سے بھی جانتا ہوں۔ اوہ،
شاید اس لیے تم 20,000 کی رقم ہڑپ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو، ہاں ہاں۔ افغانی نے تضحیک آمیز انداز میں کہکہا لگاتے ہوئے کہا، پھر اچانک ہی وہ سنجیدہ ہو کر بولا، اگر زندگی چاہتے ہو تو گھر فون کر کے باقی 20,000 کی رقم بھی منگوا لو، ورنہ مجھے مجبوراً کوئی سخت کارروائی کرنی ہوگی۔ افغانی چوہان، جو عمران کی ہدایتوں پر بڑی کامیاب اداکاری کر رہا تھا، تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے افغانی کو گھورتے ہوئے کہا تھا، میں مونا نہیں ہوں جسے تمہارے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی آسانی سے چاٹ جائے گی۔ اوہ ہو، تو تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ مونا کو میرے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی ہی نے چاٹا تھا؟ بہت خوب درگا پرساد، افغانی بھیانک آواز میں بولا، گویا تم باقاعدہ طور پر میری نگرانی بھی کراتے رہے ہو۔ کیوں؟ جو چاہے سمجھ لو، لیکن درگا پرساد مٹھائی کی ڈلی نہیں ہے جسے تم آسانی سے ہڑپ کر سکو۔ عمران نے کی ہول سے نظر ہٹا کر دوبارہ اپنی دستی گھڑی دیکھی۔ 12:40 ہو چکے تھے۔ وہ تیزی سے پنجوں کے بل دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کر 5 قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ پھر اس نے جیب سے کوئی مختصر مگر وزنی شے نکال کر پوری قوت سے دروازے پر پھینک ماری۔ ایک پرزور دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی راہداری میں دھوئیں کے بادل بھی لہرانے لگے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے جھپٹ کر چھلانگ لگائی اور دروازے کو کھولتا ہوا اندر گھستا چلا گیا۔ چوہان اور افغانی ایک دوسرے سے گتھے ہوئے فرش پر لڑکتے پھر رہے تھے۔ عمران نے جیب سے اپنا ریوالور نکال کر مشرقی گوشے میں پوزیشن سنبھالی، پھر گرجدار آواز میں بولا، اگر خیریت چاہتے ہو تو علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ دونوں کے جسم چھلنی کر ڈالوں گا۔ چوہان اور افغانی دونوں ہی ایک دوسرے کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کون ہو تم؟ افغانی عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ یا پریشانی کے متعلق کوئی تاثرات نظر نہیں آئے تھے۔ علی عمران عرف خدائی فوجدار، ویسے اس وقت تم مجھے موت کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہو۔ یہاں کس مقصد سے آئے ہو؟ افغانی گرجا تھا۔ تمہیں گرفتار کرنے کے لیے، عمران بولا۔ پولیس سے اپنی محنت کا معاوضہ لینے کے بعد میرا مقصد ختم ہو جائے گا۔ کیوں مائی ڈیئر فضل خان، کیا تمہیں میری بزنس پسند نہیں آئی؟ چوہان خاموشی سے کھڑا رہا۔ فضل خان؟ افغانی ایک ثانیے کے لیے چونکا، پھر اچانک اس نے چھلانگ لگا دی، لیکن عمران بے خبر نہیں تھا۔ اس نے بھی دروازے کی طرف جست بھری اور افغانی کو دبوچتا ہوا فرش پر الٹ گیا۔ پھر ظاہر ہے کہ دونوں بھوکے بھیڑیوں کی طرح آپس میں لپٹ گئے۔ چوہان، تم نکلو یہاں سے۔ عمران نے افغانی کی گرفت سے آزاد ہوتے ہوئے چوہان کو مخاطب کیا۔ شمالی راستہ بالکل صاف ہے، ٹیم کے دوسرے افراد وہاں موجود ہوں گے۔ اسٹیل کیس کا خیال رکھنا۔ چوہان، اوہ دھوکہ! افغانی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر جیسے وہ حقیقتاً پاگل ہی ہو گیا تھا۔ عمران نے پینترا بدل کر اسے جھکائی دینے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن افغانی اس سے بھی زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ پھر پشت سے کمر پر پڑنے والی ٹھوکر کچھ اتنی ہی شدید تھی کہ عمران بلبلا اٹھا۔ دوسری ضرب ہاتھ سے گردن کے جوڑ پر لگائی گئی اور نتیجے کے طور پر عمران کلا بازی کھاتا ہوا دوسری طرف الٹ گیا۔ افغانی نے اس پر چھلانگ لگا دی، لیکن اس بار شاید اس کے ستارے گردش میں تھے۔ عمران مچل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر جیسے ہی افغانی زمین پر گرا، عمران اچھل کر اسے چھاپ بیٹھا۔ اب اس کی باری تھی۔ اس نے افغانی کے بال پوری قوت سے جکڑ کر اس طرح اس کے سر کو زمین سے ٹکرانا شروع کر دیا جیسے کوئی شریر بچہ ناریل توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ افغانی کی فلک شگاف چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ کسی دم توڑتے ہوئے بھینسے کی طرح ڈکرا رہا تھا اور عمران اس پر جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ ریڑھ کی ہڈی پر پڑنے والی ٹھوکر نے اس کے ذہن تک دھماکے پہنچائے تھے۔ وہ افغانی سے بھیانک انتقام کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اس کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ بیرونی راہداری میں لاتعداد وزنی جوتوں کی آواز سنائی دی۔ پھر کیپٹن فیاض سادہ لباس والوں کی فوج لیے اندر داخل ہوا اور عمران کو مجبوراً اپنی انتقامی کارروائی ترک کر دینی پڑی۔ فیاض، تم فضل خان کو گرفتار کر سکتے ہو۔ یہ سراسر بکواس ہے۔ افغانی خون تھوکتا ہوا اٹھا۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں فضل خان ہوں، جبکہ یہ نام ہی میں آج پہلی بار سن رہا ہوں؟ میں بغیر ثبوت کے کام کرنے کا عادی نہیں ہوں مسٹر افغانی۔ عمران نے اپنے ہونٹ سے رستے ہوئے خون کو آستین میں جذب کرتے ہوئے کہا، پھر کیپٹن فیاض کے کان میں کچھ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ افغانی کے شدید احتجاج اور اچھل کود کے باوجود فیاض نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا دیں۔ دوسری صبح عمران کے لیے بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی تھی۔ چوہان سے اس نے
گزشتہ رات ہی اسٹیل کیس حاصل کر لیا تھا۔ اسے چوہان اور افغانی کے درمیان ہونے والی گفتگو کے ٹیپ کو کیپٹن فیاض تک پہنچا دیا۔ فیاض کو اس نے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ درگا پرساد کی فیملی کے خلاف اگلے 4 گھنٹوں تک وہ کوئی کارروائی نہ کرے گا۔ پھر اگلے 4 گھنٹوں کے اندر اندر اس نے اپنے کیے ہوئے وعدے کے عین مطابق درگا پرساد اور اس کے خاندان کے افراد کو بارڈر بھی کراس کرا دیا۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر فیاض سے ملا تھا، جو اس وقت ضرورت سے کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ ٹیپ کی ہوئی گفتگو کو سن لینے کے بعد افغانی نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے ان تمام افراد کی نشاندہی بھی کر دی تھی جو اس کے شریک کار تھے، اور فیاض نے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کر ڈالی تھی۔ اس وقت وہ عمران کو سینہ پھلا کر حالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے عمران سے ٹیپ کے بارے میں بھی یہ بات دریافت کی تھی کہ وہ کس طرح تیار کیا گیا، لیکن عمران بڑی خوبصورتی سے ٹال گیا۔ چوہان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا کہ اسٹیل کیس اس کی جیب میں کس مقصد سے رکھا گیا تھا، حالانکہ وہ اسٹیل کیس ہی ٹیپ ریکارڈر تھا جسے عمران کا لیبارٹری ورک کہا جا سکتا تھا۔ کیپٹن فیاض نے خاص طور پر درگا پرساد کے سلسلے میں عمران سے استفسار کیا، لیکن عمران نے اس کا بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ پھر وہ بڑی مشکلوں سے فیاض سے چھٹکارا حاصل کر سکا تھا، لیکن اس سے پیشتر اسے فیاض کے لیے کیس رپورٹ بھی ٹائپ کرنی پڑی تھی۔ فیاض کے آفس سے نکل کر عمران دانش منزل پہنچا تھا، جہاں پروگرام کے مطابق ٹیم کے باقی تمام ممبران پہلے ہی سے موجود تھے۔ اس نے خاص طور پر بلیک زیرو کی وساطت سے یہ پروگرام بنایا تھا کہ وہ ایکس 2 کی حیثیت سے باقی افراد کو کیس کی مختصر نوعیت سے آگاہ کر دے۔ مقصد ٹیم کے افراد کے دلوں سے وہ شبہات دور کرنا تھا جو عمران کی طرف سے ان کے دلوں میں چٹکیاں لیتا رہتا تھا۔ خاص طور پر جولیا تو اسے کئی موقعوں پر ایکس 2 تسلیم کر لینے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ کانفرنس ہال میں ٹیم کے باقی ممبران کے علاوہ صفدر بھی موجود تھا۔ عمران پر نظر پڑتے ہی وہ معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ دوسروں نے بھی عمران کو گھورا تھا، وجہ اس کا لباس ہی تھی۔ سیاہ پتلون پر گہرے پیلے رنگ کی قمیض اور اس پر سرخ رنگ کی شوخ ٹائی بڑی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ سر پر سفید رنگ کی فیلڈ ہیٹ تھی جس پر کبوتر کے پروں کو وی شیپ میں ڈھونسا گیا تھا۔ چہرے سے حماقت برس رہی تھی۔ بھائیو سلام علیکم، اس نے بھلکے جھپکاتے ہوئے بیک وقت سب کو سلام جھاڑا، پھر صفدر کے قریب والی نشست پر بیٹھ گیا۔ تنویر خاص طور پر اسے بڑی حقارت بھری نظروں سے گھورے جا رہا تھا، اور جولیا نہ جانے کیوں اپنے ہونٹوں کے لپسٹک پر غصہ اتارنے میں مصروف تھی۔ عمران صاحب، آخر آپ فیلڈ ہیڈ پر مور کی بجائے کبوتر کے پر کیوں لگاتے ہیں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، عمران نے دیدے نچاتے ہوئے کہا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ کبوتر دوسرے پرندوں میں سب سے زیادہ معصوم ہوتا ہے، اکثر لوگ اس کے ذریعے پیغام رسانی بھی کرتے تھے۔ میں نہیں مان سکتا، صفدر بولا۔ یقیناً اس میں بھی کوئی راز پوشیدہ ہوگا، ہونے دو، تم سے کیا؟ عمران لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بولا۔ میں اپنی زندگی کے وہ راز تم کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ اگر رقیبوں کو ہوا لگ گئی تو وہ مجھے تمام زندگی حقارت بھری نظروں سے گھورتے رہیں گے۔ تنویر چونکہ اشارہ سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کی نظریں اب اس ٹرانسمیٹر پر جم گئیں جو سامنے میز پر رکھا ہوا تھا۔ رقیب، صفدر نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیا آج کل کہیں محبت کا چکر بھی چلا رکھا ہے؟ چکر نہیں بلکہ تکون کہو صفدر ڈیئر، عمران بولا۔ تیسری شخصیت اسی رقیب کی ہے جو کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے۔ ابھی تک کوئی چوتھا سامنے نہیں آیا۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں جاؤ، میں اتنا سیدھا بھی نہیں ہوں کہ اس کا نام بتا کر اپنی محبت کو بدنام کر بیٹھوں۔ عمران نے جہاں دیدہ بزرگوں جیسے لہجے میں کہا، اگر تم بھی کہیں اس کے پیچھے لگ گئے تو واقعی معاملہ چوکور ہو جائے گا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ تم کو گھاس بھی نہیں ڈالے گی، بڑی مرد مار ٹائپ کی لڑکی ہے۔ اس بار عمران نے کنکھیوں سے جولیا کو دیکھا جو بدستور اپنے ہونٹ چبانے میں مصروف۔ اوہ، تو یہ بات ہے، صفدر نے عمران کی نظریں بھانپتے ہوئے کہا۔ آپ کا انتخاب واقعی بڑا خطرناک ہے۔ یار صفدر، کیا تم مجھے ایک بات بتاؤ گے؟ عمران نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ آخر یہ لڑکیاں غصے میں ہونٹ کیوں چبانا شروع کر دیتی ہیں، اور ایسی صورت میں جبکہ اس پر لپسٹک کی تہ بھی جمی ہو؟ ویسے میں نے شاید کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ لپسٹک کی خوشبو میں وینولیا کا فلیور بھی شامل کیا جاتا ہے۔
کیا تم اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے؟ جولیا بڑے غصیلے انداز میں پلٹی تھی۔ تیور خطرناک ہی تھے۔ ہرگز نہیں۔ عمران بھی اکڑ گیا۔ زبان بند رکھنے سے پائریا کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے اور زبان چلتی رہنے سے کھوپڑی پر جوتے بھی پڑ سکتے ہیں۔ جولیا نے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورا۔ کیا سمجھے؟ ارے واہ، کیا میں تنہا سب باتیں سمجھنے کے لیے باقی رہ گیا ہوں؟ صدیقی، نعمانی اور تنویر بھی تو ہیں، کچھ ان کو بھی سمجھاؤ نا۔ عمران نے کہا۔ عمران؟ تنویر آستین چڑھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تم نے میرا نام درمیان میں لانے کی کوشش کی تو اچھا نہ ہوگا۔ کیوں؟ عمران نے تیزی سے پلکیں جھپکانا شروع کر دیں۔ کیا تمہارے نام میں کوئی خاص خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ شٹ اپ، تنویر اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر مجھ سے الجھنے کی کوشش کی تو حلیہ بے رنگ کر کے رکھ دوں گا۔ اس وقت چپ ہو جاتا ہوں، عمران نے بچکانہ انداز میں جواب دیا، لیکن کبھی میری گلی میں آ کر دیکھو۔ اگر اگلا پچھلا تمام حساب بے باک نہ کر دیا تو نام بدل دینا۔ تنویر کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن نعمانی بیچ میں بول پڑا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ اب آپ خاموش ہی ہو جائیں۔ ہائیں، تو کیا اب تم بھی میرا ساتھ نہیں دو گے؟ مر گئے، عمران رو دینے والے لہجے میں بولا۔ غلط سمجھے آپ، نعمانی نے وضاحت کر ڈالی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ فری سٹائل کے لیے اگر دانش منزل کی بجائے کسی دوسری جگہ کا انتخاب کر لیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ تم بھی اپنی زبان بند رکھو مسٹر نعمانی۔ تنویر نعمانی پر آنکھیں نکالتا ہوا بولا۔ عزت کی خاطر میں پہاڑ سے بھی ٹکرا سکتا ہوں، زیادہ گھمنڈ میں مت رہنا۔ ہوش میں آؤ تنویر، میں تم سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ نعمانی کے تیور بھی بدل گئے۔ بزدل میں بھی نہیں ہوں جو تمہاری دھونس میں آ جاؤں۔ یار ختم بھی کرو، صفدر بول پڑا۔ کیوں خام خواہ ذرا سی بات پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہو؟ دیکھ لیا اپنی بکواس بند نہ کرنے کا نتیجہ، جولیا نے کہا۔ تخاطب عمران ہی سے تھا۔ ضرور کروں گا بکواس، ایک بار نہیں 1000 بار کروں گا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے منع کرنے والی؟ عمران نے ہاتھ اور دیدے ایک ساتھ نچاتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، یہ بھی خوب ہے، جس کو دیکھو مجھ پر ہی چڑھ دوڑتا ہے۔ خدا نے چاہا تو میرے دشمنوں پر اللہ میاں کا ڈنڈا برسے گا، پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں گے میرے دشمن، مرتے وقت انہیں سیخ کباب بھی نصیب۔ ارر، میں شاید کچھ غلط کہہ گیا، وہ کیا کہتے ہیں اسے جو مرتے وقت نصیب نہیں ہوتا؟ صفدر بے تحاشا ہنس رہا تھا قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا۔ میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر پر ہلکی ہلکی گڑ گڑاہٹ کی آواز ابھری تھی اور دوسرے ہی لمحے جیسے کانفرنس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کو سانپ سونگ گیا، وہ سب اپنی اپنی کرسیوں پر سنبھل کر بیٹھ گئے۔ X2 سے سبھی کی جان نکلتی تھی۔ گڑ گڑاہٹ کے ختم ہوتے ہی X2 کی آواز ابھری، پھر ٹیم کے تمام ممبر بڑی توجہ سے کیس کی تفصیل سننے لگے، لیکن عمران بدستور منہ ہی منہ میں کچھ بدبدائے جا رہا تھا۔ کیس کی تفصیل چونکہ خود اسی نے بلیک زیرو کو سمجھائی تھی، اس لیے ظاہر ہے کہ اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر جیسے ٹرانسمیٹر پر سگنل ملنے بند ہوئے، عمران تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر نے اسے آواز دے کر روکنا بھی چاہا تھا، لیکن وہ رکا نہیں تھا۔ تنویر اور پھر جولیا کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کچھ بڑبڑایا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تم ہی نے اس کی تعریفیں کر کر کے دماغ خراب کر دیا ہے، تنویر جولیا سے مخاطب ہو کر بولا۔ جس دن بھی مجھے تاؤ آ گیا اس کی کھوپڑی پلپلی کر ڈالوں گا، اور وہی دن تمہاری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا، جولیا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ پھر وینٹی بیگ سنبھالتی ہوئی خود بھی دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ تنویر ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا، پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے دانت پیسنے شروع کر دیے تھے، جبکہ ٹیم کے باقی ممبروں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔